انسان کے
مبارکہ جس کو بخاری نے نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرى رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو، کسی ذمہ کو، غیر مسلم شہری کو، اقلیتوں میں سے کسی انسان کو قتل کیا، من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو یعنی مسلمانوں کا جس غیر مسلم سے معاہدہ ہو چکا، جسے ذمہ کہا جا سکتا ہے، غیر مسلم شہری بھی کہا جا سکتا ہے، کسی غیر مسلم شہری کو یا اقلیتوں میں سے کسی کو قتل کر دیا، لم یرى رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگنے پائے گا۔ ایسا قاتل وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا، اور فرمایا جنت کی خوشبو وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے۔ تو ان آیات طیبات اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے خطبے میں ہمارا موضوع سخن ہے غیر مسلم شہریوں کے حقوق، اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے مسلم حکمران اور غیر مسلم رعایا۔ تو اسلام نے انسانوں پر اور بالخصوص اپنے ماننے والے یعنی مسلمانوں پر حقوق عائد فرمائے، ان پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور آسمانی نظام اور آسمانی وحی کی شکل میں قرآن کے نظام کی صورت میں اسلام نے ایک مکمل ضابطۂ حیات مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور حقوق عائد فرمائے ہیں، اور وہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، اس نے اپنے بندوں پر حقوق عائد فرمائے ہیں۔ اب بندوں کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے ذمہ یہ حقوق لاگو اور ضروری ہے، ان پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان پر عائد فرمائے ہیں، لازم قرار دیے ہیں، ان حقوق کو ادا کریں۔ دوسری قسم کے حقوق جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے آپس میں جو حقوق ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اب ان حقوق میں سے مسلمانوں پر غیر مسلموں کے اور بالخصوص جو اقلیتیں ہیں، اہل ذمہ ہیں اور غیر مسلم شہری ہیں، ان کے بھی حقوق عائد کیے گئے، اور بڑی سختی کے ساتھ غیر مسلم شہریوں کے حقوق کو بجا لانے کی اسلام نے ترتیب فرمائی۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے رسائل میں، اخبارات میں، جرائد میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بڑا سنا ہوگا کہ لاہور کے بدانی باغ میں کرسچن کی ایک بستی تھی، ایک ان کی کالونی جس کا نام جوزف کالونی تھا، اس کو کچھ لوگوں نے، شرپسند عناصر نے اس پوری کالونی کو تاراج کر دیا اور آگ لگا کر اس کو
امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہے۔ چونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع پر متعدد دفعہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، آئندہ بھی کسی موقع پر اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی ایک شخص کی حرکت پر وہ ملعون جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، اس کی اس ناپاک جسارت اور اس بدتینت اور ملعون کی اس حرکت کی وجہ سے پوری عیسائی کی کالونی کو یا پرامن لوگوں کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور ان کی بستی کو جلا کر آگ کا ڈھیر بنا دینا کوئی بھی معذب معاشرہ اور بالخصوص اسلامی تعلیمات قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس حوالے سے اخبارات و رسائل و جرائد میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، اور پھر ہماری بدقسمتی کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس حوالے سے بحث اور گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ بات ذہن کے اندر رہے، اور بالخصوص جو غیر مسلم کمیونٹی ہے اور غیر مسلم شہری اور اقلیتیں ہیں، انہیں خاص طور پر میں بڑی دردمندی کے ساتھ ان سے یہ میں کہوں گا کہ جو توہین رسالت کا ایکٹ ہے اور توہین رسالت کا جو قانون ہے، یہ غیر مسلموں کے تحفظ کے لیے ہے، بلکہ سب کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھے کہ توہین رسالت کا ایکٹ یہ ہماری گردنوں پر لٹکی ہوئی تلوار ہے تو یہ اس کی حماقت ہے۔ توہین رسالت کا قانون مسلمانوں، غیر مسلموں سب کے لیے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ اب جب قانون ہوگا ہی نہیں تو کوئی اس طرح کی جسارت کرے گا تو پھر لوگ قانون خود ہاتھ میں لیں گے۔ چونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کسی قسم کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر قانون نہیں ہوگا تو پھر اس قانون کو ہر شخص اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اس لیے یہ قانون بنا دیا گیا، اور یہ قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور خود اس کی توثیق فرمائی، اور یہ گویا کہ قرآن و سنت کا قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق بحث مباحثہ کرنا اور اس کے متعلق گفتگو کرنا، یا اس قانون کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اقلیتوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی تلوار ہے، تو یہ انتہائی حماقت والی بات ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے انتظامی معاملات کا، انتظامی معاملات کے اندر نقص ہے، خرابی ہے، قانون کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے، قانون کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، قانون تو تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی خرابی ہے، کوئی سکم ہے، تو وہ انتظامی امور اور انتظامی
قانون کی آڑ کے اندر بے گناہوں کو تکلیف پہنچانا تو اسلام اس کی بھی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال ان آیات طیبات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کے خطبے میں اور اس نشست میں غیر مسلم شہریوں کے جو حقوق قرآن و سنت نے اور اسلام نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اسلام نے عہد و پیمان کی پابندی کو دیانتداری کے ساتھ نبھانے کی تعلیم دی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ عہد و پیمان کی پابندی کرو اور عہد و پیمان کو پورا کرو، اس لیے کہ تم سے روز جزا عہد و پیمان کے متعلق پوچھا جائے. اور ایک اور آیت کریمہ کا مفہوم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر اسلامی حکومت کا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہو اور پھر اس غیر مسلم قوم کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اسلامی حکومت سے مدد طلب کرے. ایک اسلامی حکومت کے تحت اقلیتیں رہتی ہیں، غیر مسلم شہری رہتے ہیں اور غیر مسلم شہریوں کا یا کسی غیر مسلم قوم کا مسلمان حکومت سے کوئی معاہدہ ہوا ہے اور اس غیر مسلم قوم کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اسلامی حکومت سے مدد طلب کرے. اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے اس اسلامی حکومت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس مسلمان قوم کی ہرگز مدد نہ کی جائے اور اپنے عہد و پیمان کے اوپر قائم رہا جائے اور عہد و پیمان کو پورا کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے خلیفہ کو بہت ساری وصیتیں فرمائی اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ فرمائی کہ جن غیر مسلموں کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ذمہ داری لی ہے اور ضمانت لی ہے ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے اور ان کے دفاع کے لیے اگر اسلامی حکومت کو اور مسلمانوں کو جنگ بھی لڑنی پڑی تو اس سے درائے نہ کیا جائے، جنگ لڑی جائے اور ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے آنے والے خلیفہ کی. اسی طرح دشمن کے حملے سے حفاظت بھی مسلمانوں کی اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں پر جزیہ لگایا تو ان غیر مسلموں کو لکھ کر دیا کہ اگر دشمن ان پر حملہ کرے گا تو ان کی طرف سے بھرپور دفاع کیا جائے گا اور ان کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے گی. اسی طریقے سے اسلام نے اقلیتوں کو اور غیر مسلم شہریوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی دی اور ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. ذمہ غیر مسلم اقلیتوں کو مذہبی آزادی مکمل طور پر حاصل ہو، ان کے مذہبی حقوق پر کسی قسم کی کوئی قطعت اور پابندی نہیں ہوگی. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جبر اور کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس سلسلے کے اندر بھی اسلامی تعلیمات موجود ہیں کہ جس طرح مذہبی طور پر ان کو آزادی دی گئی ہے اسی طریقے سے ان کی جان کی بھی حفاظت کا ذمہ اسلامی حکومت کی ہے. اسلام نے اقلیتوں کی جان کی مسلمانوں کی جان کی طرح حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جس طرح مسلمانوں کی جان ہے اسی طریقے سے اقلیتوں کی جان بھی اسلامی حکومت کے اندر اسی طریقے سے عزیز سمجھی جائے. اگر کوئی مسلمان
کسی ذمہ غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا تو قاتل سے قصاص لی جائے گی اور قصاص کے اندر اسے قتل کیا جائے گا۔ بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، اسی طرح کا ایک مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو غیر مسلم کے قتل کے قصاص کے اندر قتل کرنے کا حکم فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ذمہ یعنی غیر مسلم شہری کے عہد کو پورا کرنے کی پابندی اور ذمہ داری سونپی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ذمہ کو غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے۔ جس نے کسی ذمہ کو غیر مسلم شہری کو قتل کیا کسی مسلمان نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس غیر مسلم شہری کو میں نے حفاظت دی پھر جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا اور اس کے ساتھ زیادتی کرے گا تو آخرت میں روز جزا میں اس مسلمان کا مخالف ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے کسی غیر مسلم شہری کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، ظلم کیا تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم شہری کے ساتھ مسلمان کے خلاف کھڑا ہے۔ تو اسلام نے غیر مسلموں کے جان کی مکمل طور پر حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد فرمایا، لہذا مسلم حکمرانوں اور اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح مسلمان شہریوں کے جان کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طریقے سے غیر مسلم شہریوں کی جان کی بھی حفاظت کی جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمس کے ایک گورنر تھے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے کسی غیر مسلم شہری کسی ذمہ کے متعلق یہ کلمہ نکل گیا، اخزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔ ہمس کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، کسی غیر مسلم شہری کو ذمہ کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔ اس پر ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنے عہدے سے گورنری سے استعفیٰ دے دیا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ جس طرح مسلمانوں کی عزت ہے اسی طریقے سے غیر مسلموں کی بھی عزت ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور اسلامی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی اسی طریقے سے غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی جائے۔ تو ہمس کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ کلمہ زبان سے نکالا، اخزاک اللہ، ایک ذمہ اور غیر مسلم شہری کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، تو اس کی وجہ سے انہیں شرمندگی ہوئی کہ مجھے یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے انہوں نے اپنی گورنری اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تو اسی طریقے سے غیر مسلموں کو ان کے جان کی جو مال کی حفاظت ہے یہ بھی اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ اسلام نے اس سلسلے کے اندر تعلیمات دی ہیں اور جب مختلف علاقے صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر فتح ہوئے، جیسا کہ عراق ہے، مصر ہے اور اس طرح کے مختلف علاقے فتح ہوئے، تو ان کی زمینیں جو غیر مسلموں کی زمینیں تھیں وہ ان غیر مسلموں کے حوالے کر دی اور مکمل
مسلم شہریوں سے اور اقلیتوں سے وہ زمینیں خریدی جاتی اور وہاں پر مسجد یا کوئی عمارت تعمیر کی جاتی. جبراً کسی بھی غیر مسلم سے اور غیر مسلم شہری سے، کسی اقلیت سے جبراً نہ اس کے مال اور نہ اس کی زمین یا جائیداد وہ اسلام کے اندر لینے کی اجازت قطعی طور پر اسلام نے نہیں دی. اور اسی طریقے سے اقتصادی طور پر بھی اسلام نے غیر مسلم شہریوں کو، ذمیوں کو اور اقلیتوں کو حقوق دیے کہ وہ ہر طرح کا کاروبار حدود و قیود کے اندر رہ کر سکتے ہیں. جو کاروبار کرنا چاہے، جو کمانا چاہے، خرچ کرنا چاہے، انہیں اسلام نے مکمل طور پر آزادی دی. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت غیر مسلم شہری کر سکتے ہیں. ان کے لیے شراب اس طرح جس طرح ہمارے لیے سرکہ ہے، اور ان کے لیے خنزیر اس طرح جس طرح ہمارے لیے بکری ہے. وہ آپس میں شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، بالخصوص جو کرسچنز ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی شراب کی خرید و فروخت کرتے ہیں. اس میں مسلمانوں کی انتظامیہ کی اور اسلامی حکومت کی اپنی غلطی بھی ہے کہ مسلمانوں پر چونکہ شراب کو حرام قرار دیا گیا اور اسے پلید اور نجس العین قرار دیا گیا، تو لہذا اسلامی حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے کے اندر مسلمانوں کے معاملے کے اندر قانون سازی کرے اور اس پر عمل درآمد کرے. اور عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ شراب اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسلام نے جو ان کے لیے جائز قرار دی ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شراب و خنزیر کا لین دین اور اس کی خرید و فروخت اور معاملات کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ انہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو انہیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے. اسی طرح اسلام نے سیاسی حقوق بھی دیے ہیں، غیر مسلم شہریوں کو سیاسی حقوق بھی دیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غیر مسلم شہریوں سے مملکت کے جو امور تھے اور سیاسی امور ان کے متعلق ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیاسی امور میں اور امور مملکت میں غیر مسلم شہریوں سے مشورہ لیا جاتا تھا. چنانچہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور خط ارسال فرمایا کہ وہاں کے جو سمجھدار غیر مسلم شہری ہیں امور مملکت اور سیاسی امور کے اندر ان سے مشورہ لیا تھا. تو اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں. اسی طریقے سے جو اقلیتوں کے پرسنل لا ہے اس سلسلے کے اندر بھی مسلمانوں نے اقلیتوں کو اپنے مذہبی قانون میں ہر قسم کی آزادی دی ہے. حتیٰ کہ اسلامی عدالت میں ان کے قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے. جو ان کے مذہبی حقوق اور پرسنل لا ہے اور ان کے جو مذہبی معاملات ہیں اگر اسلامی عدالت کے اندر آ جائے تو اسلامی عدالت میں ان کے مذہبی معاملات کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں. سرکاری ملازمت کے اندر بھی اقلیتوں کے بارے میں اسلام نے یہ تعلیمات دی ہے کہ قانون کی نظر میں ان کو مسلمانوں کی طرح مساوات حاصل ہے. جس طرح مسلمانوں کے نوکریوں کے سلسلے میں حقوق ہیں اس طرح اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں. تو الغرض اسلام نے اقلیتوں کے لیے حقوق متعین فرمائے اور خلفائے راشدین کے دور میں اور صحابہ کے دور کے اندر ان کو مکمل طور پر ان کے حقوق دیے گئے. اور اسلامی حکومت کی اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے مال و جان کی اور ان کی عزت و آبرو کی ہر طرح کی حفاظت کی جائے اور ان کے اوپر کسی قسم کی مذہبی طور پر یا کسی معاملے کے اندر دخل اور پابندی نہ لگائی جائے. لیکن اقلیتوں کو بھی چاہیے
والی بھیڑیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی مذمت کی جائے اور ان کے خلاف وہ آواز اٹھائیں۔ متعدد مواقع پر اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا کہ عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پھر انہیں بحفاظت ملک سے باہر بھیج دیا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی کیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کسی قسم کی بھی گستاخی اور بے ادبی قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی قرآن و سنت نے اور اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور بالخصوص اقلیتوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، مسلمانوں کو ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ایک شخص کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، جیسا کہ لاہور کے اندر ایک عیسائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یہ ناپاک جسارت کی، تو پھر ان کی پوری بستی کو اور پوری کالونی کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا اور ان لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا اور ان کو اذیت اور تکلیف سے دوچار کیا گیا۔ تو یہ انتہائی قبیح اور قابل مذمت حرکت ہے، اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی یہ غیر مسلم کمیونٹی ہے، اسلامی حکومت اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مکمل طور پر ان کی حفاظت کی جائے۔ جہاں تک توہین رسالت کے قانون کا تعلق ہے، میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ اس قانون کے متعلق یہ کہنا کہ یہ غیر مسلموں کے اور اقلیتوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی تلوار ہے تو یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے۔ توہین رسالت ایکٹ اور توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ سب کے تحفظ کے لیے ہے، غیر مسلموں کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر قانون ہوگا تو پھر کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوگا، اور قانون نہیں ہوگا تو پھر جرم ہوگا تو لوگ قانون اپنے ہاتھ کے اندر لیں گے۔ ہاں، اگر انتظامی امور میں، انتظامی معاملات کے اندر کوئی سکم ہے، کوئی خرابی ہے، قانون کی تنفیذ کے اندر یا قانون کی آڑ کے اندر کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ سکم ہے، یہ خرابی ہے، یہ ظلم اور ناانصافی ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل